السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اتاری قرآن اکیڈمی۔ آج انشاءاللہ ہم مدنی قاعدہ سبق نمبر 17 لیسن نمبر 17 اس کو سٹارٹ کریں گے۔ تو سبق نمبر 17 کو پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک پچھلے اسباق کو نہیں پڑھا تو پہلے پچھلے اسباق کو کمپلیٹ کیجئے۔ تمام ویڈیوز کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ابھی تک اتاری قرآن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 17 کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے مدات۔ اس سبق کے اندر انشاءاللہ ہم مدات کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئیے اس سبق کو سٹارٹ کرتے ہیں، اور سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم جو ہے رولز کو پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جو قوانین ہیں، جو قواعد ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پھر ہم جو ہے سبق کو باقاعدہ سٹارٹ کریں گے۔ تو آئیے قوانین کی طرف بڑھتے ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا، ٹھیک ہے۔ مد کے کیا معنی ہے؟ دراز کرنا اور کھینچنا۔ اچھا، مد کے دو سبب ہیں۔ مد کے کتنے سبب ہیں؟ دو سبب ہیں، یعنی یہ دو سبب ایسے ہیں جس وجہ سے مد ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دو سبب کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک ہے حمزہ اور نمبر دو پر ہے سکون، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کر لینے ہیں۔ مد کے کتنے سبب ہیں؟ مد کے دو سبب ہیں، نمبر ایک حمزہ، نمبر دو سکون۔ اچھا، دوسرا سوال ہم سے ہے کہ مد کی اقسام کتنی ہیں؟ مد کی 6 اقسام ہیں۔ مد کی 6 اقسام ہے، کون کون سی؟ نمبر ایک مد متصل، نمبر دو مد منفصل، نمبر تین مد لازم، نمبر چار مد لین لازم، نمبر پانچ مد عارض، اور نمبر 6 مد لین عارض۔ پریشان نہ ہوئیے گا، ابھی آپ مد کی 6 اقسام کو یاد کیجئے، مد کے سبب یاد کیجئے۔ انشاءاللہ جب ہم پڑھیں گے تو آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ قواعد یاد کریں گے یہاں پر بھی آپ کو اچھے سے مدات کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ جو تھوڑی بہت کنفیوژن آپ کی رہ جائے گی وہ انشاءاللہ جب آپ سبق پڑھ رہے ہوں گے تو تب ہم ساتھ ساتھ سیکھتے جائیں گے۔ تو یہ انتہائی چیپٹر آسان ہے، اگر آپ اس کو توجہ سے پڑھیں تو آپ جو ہے بہت اچھے سے آپ اس سبق کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ان کی تفصیل جانتے ہیں کہ مد متصل کب ہوگا، مد منفصل کب ہوگا، یہ اس بارے میں جانتے ہیں۔ اچھا، سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مد کی 6 اقسام ہیں، نمبر ایک اور دو پر مد متصل اور مد منفصل ہے۔ تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ یہ مد کہاں پر ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے۔ دیکھیے، مد متصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ آپ پچھلے اسباق کے اندر پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ والے سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوگا، اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا۔ تو وہی بات یہاں بتائی جا رہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوگا۔ دیکھیے، یہ حروف مدہ ہے، ٹھیک ہے۔ الف مدہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، الف سے پہلے چونکہ زبر ہے تو یہ الف مدہ ہے۔ تو حروف مدہ کے بعد یہ جو حمزہ ہے یہ اگر اسی کلمہ میں ہوگا تو پھر مد متصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو مد متصل ہوگی۔ جیسے یہاں پر دیکھیں جاء، یہ جاء یہ ایک ہی کلمہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو حمزہ جو ہے اسی کلمے کے ساتھ اٹیچ ہے، اسی کلمے کے اندر ہے، تو اس وجہ سے یہاں پر مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد متصل۔ آگے جانتے ہیں، دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ مد منفصل کب ہوگا۔ دیکھیے، مد منفصل، حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا، ٹھیک ہے۔ مد متصل اور مد منفصل کا یہ کنسیپٹ آپ نے اچھے سے یاد رکھ لینا ہے کہ حمزہ اسی کلمے میں ہوگا تو پھر مد متصل ہوگا، اور اگر حمزہ دوسرے کلمے میں ہوگا تو پھر مد منفصل ہوگا۔ جیسے یہاں پر میں نے آپ کو بتایا جاء، یہ ایک ہی کلمہ ہے اس لیے یہاں مد متصل ہو رہا ہے، اور یہاں پر آپ دیکھیں حمزہ دوسرے کلمے میں، یہ دیکھیں یا جو ہے یہ مدہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ جو ہے، حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، فی یہ الگ کلمہ ہے، انفسکم یہ الگ کلمہ ہے۔ تو حمزہ جو ہے
یہ انفسکم کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، اور فی یہ الگ ہے۔ اس وجہ سے حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے، روح مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہونے کی وجہ سے یہاں مد کون سی ہو رہی ہے؟ مد منفصل، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیے اس کی مقدار کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچ کر پڑھیں گے، چونکہ ہم نے اوپر پڑھا ہے کہ مد کے معنی ہے دراز کرنا اور کھینچنا، تو ہم نے مد متصل اور مد منفصل کی تفصیل پڑھی ہے، تو آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے، کتنا لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ تو دیکھیے مد متصل اور مد منفصل، مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ کتنا کھینچ کر پڑھیں گے؟ 4-5 حرکات تک کھینچ کر پڑھیں گے، یعنی 2 اڑھائی الف، ٹھیک ہے۔ یہ مقداریں بھی آپ جو ہے پچھلے اسباق میں پڑھ چکے ہیں، الف کی مقدار کتنی ہوتی ہے، حرکات کی مقدار کتنی ہوتی ہے۔ جیسے آپ دیکھیے با زبر با، یہ ایک حرکت ہے، اور تھوڑا سا اس کو لمبا کریں گے یہ رفع مدہ ہو جائے گا، جیسے با الف زبر با، ٹھیک ہے، تو یہ ایک الف کی مقدار ہو جائے گی۔ اسی طرح کھڑا زبر اور رفع مدہ یہ دونوں ان کی مقدار برابر ہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہی باتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق اچھے سے پڑھے ہیں تو پھر تو یہ آپ کو یہ لائن آسانی سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر آپ نے پچھلے اسباق ابھی نہیں پڑھے تو جلدی سے جا کے کمپلیٹ کر لیجئے، ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے۔ دیکھیے مد متصل اور مد منفصل کو 2 اڑھائی الف یعنی 4-5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ اچھا آگے جانتے ہیں مد لازم اور مد لین لازم کے بارے میں۔ مد متصل اور منفصل تب ہوتا تھا، متصل تب ہوتا تھا جب حمزہ رفع مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہو، تو منفصل کب ہوگا جی؟ رفع مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو۔ اچھا یہاں پر دیکھیں مد لازم، رفع مدہ کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ مد لازم کا کانسیپٹ تھوڑا سا چینج ہے، ٹھیک ہے۔ رفع مدہ کے بعد سکون اصلی ہو، یعنی جزم آ جائے، یہ جو جزم کا سائن ہے یہ آ جائے، یا یہ تشدید یہ آ جائے، تو دونوں صورتوں کے اندر مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر یہ دیکھیں یہ الف جو ہے یہ مدہ ہے، تو حروف مدہ کے بعد سکون اصلی میں سے یہاں دیکھیں تشدید آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر مد کون سی ہوگی؟ مد لازم، ٹھیک ہے۔ تشدید ہو یا یہ سکون ہو، جزم ہو، دونوں صورتوں کے اندر مد کون سی ہوگی؟ مد لازم ہوگی، ٹھیک ہے۔ ان کو مجموعی طور پر سکون اصلی کہتے ہیں، جزم کو بھی اور تشدید کو بھی۔ ویسے ہی آپ نے پڑھا ہے اس کو، تشدید کو بھی اور جزم کو بھی پچھلے اسباق میں آپ پڑھ چکے ہیں، لیکن یہاں پر ان کو سکون اصلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مجموعی طور پر۔ اور رفع مدہ کے بعد جب یہ آ جائیں گے تو مد لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اچھا اسی طرح مد لین لازم کب ہوگا؟ آپ نے حروف لین والا چیپٹر پڑھا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ حروف لین کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں حروف لین کے بعد سکون اصلی ہو تو مد لین لازم ہوگا۔ حروف لین کب ہوتا ہے؟ واؤ سے پہلے زبر ہو تو واؤ لین ہوگا، یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو یا لین ہوگا۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں یہ جو یا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہاں یا لین ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ حروف لین کے بعد اگر سکون اصلی ہوگا تو پھر مد لین لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور حروف مدہ کے بعد سکون اصلی ہوگا پھر مد لازم ہوگا، اور اسی طرح حروف لین کے بعد یہ یا لین ہے، حروف لین کے بعد سکون اصلی ہوگا تو مد لین لازم ہوگا۔ تو یاد رہے یہ قواعد آپ کو اچھے سے سمجھ میں تب ہی آئیں گے جب آپ اسے زبانی یاد کریں گے، ٹھیک ہے، سمجھیں بھی، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں، سمجھیں، بعد میں پڑھیں، لیکن اس کو یاد لازمی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک دفعہ یاد کر لیں گے، بعد میں اجرا کرتے رہیں گے، یعنی قرآن پاک پڑھتے وقت سوچ بچار کرتے رہیں گے کہاں کون سی مد ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر یہ آپ کو یاد رہیں گی، لیکن ایک دفعہ پہلی دفعہ آپ کو یہ قواعد لازمی یاد کرنا ہوں گے۔ اچھا آئیے اس کی مقدار کے بارے میں جانتے ہیں، مد لازم اور مد لین لازم کی مقدار کتنی ہے۔ دیکھیے مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم اور مد لین لازم کو 3 الف یعنی 6 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ مد لازم جو ہے یہ قوی مد ہے، تو اس کو تقریباً باقی مدات کی نسبت زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ اس کی مقدار تھی 2 اڑھائی الف، ٹھیک ہے، اور اس کو 3 الف تک جو ہے یہ ہم کھینچ کر پڑھیں گے، مد لازم اور مد لین لازم کو، ٹھیک ہے۔ اچھا باقی جو 2 مدات رہ گئی ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ آج تک بس اتنا ہی، ویڈیو پھر زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں۔
اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں اس کو، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ نے سبق نمبر 17 کے حوالے سے جو ہم چار مدات کی جو 4 اقسام ہم پڑھ چکے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی بھی سوال ہو تو آپ جو ہے وہ بھی کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پلیز وزٹ آور ویب سائٹ atariquranacademy.com